اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں لوگوں کی ذمہ داریاں بنائی ہیں، جیسے نبی کی ذمہ داری لوگوں کو حق بات پہنچانا اور لوگوں کو سیدھا رستہ دکھلانا ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی بھی ذمہ داری بنائی ہے کہ فرشتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ انبیاء تک، جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تک پچھلے سارے انبیاء جتنے بھی گزرے ہیں سارے انبیاء تک وہ وہی پیغام پہنچاتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو نبوت کا دروازہ بند ہے، آپ کے بعد تو کوئی نیا نبی آ ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کیا، انبیاء نے اپنی ذمہ داری کو پورا ادا کیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا تھا کہ کیا میں نے تم تک دین پہنچا دیا؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم مجمعین نے گواہی دی، یا رسول اللہ آپ نے دین پہنچا دیا، دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہیں یہ غائبین تک اس بات کو پہنچائیں۔ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جیسے ان کو ذمہ داری دی گئی تھی، جیسے ان کو پابند کیا گیا تھا، بعین ہی انہوں نے امت تک اس بات کو پہنچایا جہاں تک وہ جا سکتے تھے۔ ان کے سامنے مکے اور مدینے کی نمازیں بھی تھیں کہ وہاں مکہ میں بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 نماز کا ثواب، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب 50,000، ایک روایت کے مطابق جو اس سے کبھی روایت ہے اس کے مطابق 1,000 نماز کا ثواب ان کو حاصل ہوتا ہے۔ ان کے سامنے بھی یہ احادیث تھی، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس ذمہ داری کو سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا تھا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، آپ کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، عَلَىٰ بَصِيرَةٍ حکمت بصیرت کے ساتھ، انا ومن اتبعنی میں بھی یہ کام کرتا ہوں، اور میرے جو اتباع کا دعویٰ کرنے والے ہیں، اتباع کرنے والے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی لوگوں کو خیر کی بات پہنچائیں۔ تو حضرات صاحب کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس ذمہ داری کو آگے پہنچایا۔ اب اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا، آج تک دین ہم تک پہنچا ہے، یہ انہی حضرات کی مرہون منت ہے۔ اگر وہ حضرات کوشش نہ فرماتے یہ دین ہم تک پہنچ نہیں سکتا تھا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کنبے کے، ایک علاقے کے، ایک ادارے کے، اور اسی طرح ایک ملک کے، ایک صوبے کے لوگوں کو جو ان کے سربراہ ہیں ان کو بھی ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ بھی اپنے متحدوں کے بارے میں ان سے قیامت کے دن پوچھ ہوگی، وہ بھی ان کے بارے میں اچھی ان کی تربیت کرنا، ان کے بارے میں اچھی صورتحال پیدا کرنا، ان کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرنا، اس کا بھی اللہ تبارک ان کو ذمہ دار بنایا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک رعایا والا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھو گی۔ رعایا کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ میری رعایا میں 500 گھر ہوں تو یہ رعایا شمار ہوگی، بلکہ ایک گھر کا سربراہ ہے، اس کی ماتحتی میں صرف اس کی بیوی ہی ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، اس کے ماتحتی میں صرف اس کی بیوی ہے، اس بیوی کے بارے میں بھی اس سے پوچھو گی۔ تو میں دوستو بھائیو، یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کو عطا فرمائی۔ اس طرح والدین کو ذمہ دار بنایا ہے کہ وہ اپنی اولاد کے بارے میں ان کی اچھی تربیت کریں، یہ والدین کو ذمہ دار بنایا ہے اولاد کے بارے میں۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو حکم دیا ہے کہ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ یہ جو سارا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں، اولاد کو حکم دے رہے ہیں، وہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ حکم جو میں نے عرض کیا ہے کہ والدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ ذمہ دار بنائے ہیں کہ وہ بھی اولاد کے بارے میں اچھی تربیت کریں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ والدین کو مکلف بنا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے قرآن پاک کی آیات سے واضح ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔
تو اس آگ سے مراد جہنم کی آگ ہے. جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں. اور فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آگ کی سختی کو بیان فرمایا ہے کہ اس آگ کی تپش، اس آگ کی سختی، اس آگ کی پریشانی کس درجے کی ہے کہ دنیا میں تو یوں ہوتا ہے کہ لکڑیاں جلائی جاتی ہیں، اس کی تپش اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بندہ وہاں قریب نہیں جا سکتا ہے. اور وہاں پر تو جو آگ ہے اس کا ایندھن کیا ہے، وقودها الناس والحجارہ، کہ وہ جو اس کا ایندھن ہے وہ انسان ہیں اور پتھر ہیں جن کو جلایا جائے گا. بہلول رحمت اللہ علیہ جا رہے تھے تو رستے میں دیکھا ایک چھوٹا بچہ کھڑا ہوا تھا. اس بچے کو دیکھا تو وہ رو رہا تھا. تو انہیں اس بچے سے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو تم دیکھا کہ تم بچے سارے کھیل رہے ہیں اخروٹ، اس وقت یہ اخروٹ سے کھیلا کرتے تھے. تو کہا تم بچے اخروٹ سے کھیل رہے ہیں، میں تمہیں اخروٹ دلا دیتا ہوں، تم بھی ان کے ساتھ کھیلو، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس بچے نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا ہم دنیا میں کھیلنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. تو بڑے حیران ہو گیا، اچھا ہم کس لیے بھیجے گئے ہیں؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، کھیلنے کے لیے تو نہیں بھیجا. تو انہوں نے ان سے فرمایا بیٹا تم تو بھی بہت چھوٹے سے ہو، تمہیں ایسی فکر کیوں لگ گئی ہے، یہ تو جو بڑے ہو کر فکر لگتی. اس نے کہا چچا جان میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ آگ جلاتی ہیں تو پہلے چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو جلاتی ہیں، اس کے بعد بڑی لکڑیوں کو لگاتی ہیں. مجھے ڈر ہے قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ جب آگ کو بھڑکائیں گے، پتھروں سے اور انسانوں سے آگ کو بھڑکائیں گے، کہیں سب سے پہلے ہمیں ہی نہ جا دیا جائے. تو دوستو بھائی ایک بچے کو ایسی فکر ہے، ہم میں سے کس کو کتنی فکر ہے، اس میں سے ہم میں سے ہر بندہ اپنے بارے میں سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ارشاد فرما دیا ہے کہ جو جہنم کا ایندھن ہے وہ کیا ہے، وقودها الناس والحجارہ، جو جہنم کا ایندھن ہے وہ آگ ہے اور انسان ہے اور پتھر ہے. انسان ہے اور پتھر. اور پھر وہاں سے نکل کوئی نہیں سکتا وہاں آگ سے. دنیا میں تو یہ ہوتا ہے نا کوئی آگ میں پھنس گیا ہے وہ دوڑ کر نکل جائے، کس طریقے سے نکل جائے، کوئی اس کو بچانے کے لیے آ جائے. وہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، فرمایا کہ وہ ان پر ایسے فرشتے مقرر ہیں ان کے اوپر کہ جو فرشتے انتہائی غصے والے ہیں، انتہائی سخت ہیں. لا یعصون اللہ ما امرہم، جو رب تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے وہ اس حکم کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لہذا وہ اس حکم کو ضرور پورا کرتے ہیں. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جا رہا ہے وہ اس کی حکم کی پیروی کرنے والے ہیں، وہ کبھی اس حکم کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں، لہذا جہنم سے کوئی نکل بھی نہیں سکتا ہے. اب جب معاملہ یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کیا حکم دیے اس آیت کے اندر، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. اب آگ سے بچانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ دنیا میں تو انسان گرمی سردی سے بچانے کے لیے اپنے اولاد کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں فکر کرتے ہیں نا، سارے فکر کرتے ہیں. ہر ایک فکر کرتا ہے کہ میرے گھر والوں کو گرمی سردی نہ پہنچے، تکلیف نہ پہنچے، یہ فکر کرتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں، ان کے لیے کما کر لاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں ان کے لیے سہولت کا باعث ہو جائے. جس طریقے سے بھی ہوتا ہے ان کو گرمی سردی سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں. آخرت کی گرمی سردی سے بچنے کے لیے، آخرت کی تکلیف سے بچنے کے لیے، آخرت کی آگ سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر لانا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقے پہ لانا پڑے گا. جب ان کو لے کے آئیں گے تو پھر اس وقت کیا ہوگا، آپ خود بھی جو جن کو مکلف بنایا جا رہا ہے اپنی اولاد کی، اپنے متاحتوں کی تربیت کا، وہ بھی آگ سے بچیں گے، اور جن کی تربیت کر رہے ہیں وہ بھی آگ سے بچیں گے. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا یہ والدین کو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں. کہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں جو میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ان کو آگ سے بچاؤ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی حکم ہے کہ اولاد کو سچ کا عادی بناؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر حضرت لقمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ان کے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں تھیں ان کا تذکرہ بھی فرمایا ہے. اور اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں، بیٹا سچ بولا کر، سچ بولا کر. ہاں، سب سے پہلی چیز کیا ہے، بنیادی طور پر اپنی اولاد کو سچ کا عادی بنانا. اور اولاد سچ کا عادی تب بنتی ہے جب والدین خود سچ بولنے والے ہوں. جب والدین خود ہی جھوٹ بولنے والے ہوں، اولاد کے سامنے جھوٹ بول رہی ہوں، تو پھر اولاد کے اوپر سچ کے اثرات نہیں پڑتے، جھوٹ کے اثرات پڑتے ہیں. اولادیں جو ہیں وہ والدین کے اعمال کو دیکھ کر اثر لیتی ہیں، ان کے اقوال سے اثر کم لیا کرتی ہیں. یہ نہیں کہ اثر نہیں لیتے اقوال سے، لیکن عمل کا اثر زیادہ ہوا کرتا ہے.
تو جب دیکھتے ہیں کہ ایک والد ہے وہ فون پہ بات کر رہا ہے، کوئی دوست اس سے پوچھتا ہے، کوئی جاننے والا اس سے پوچھتا ہے آپ اس وقت کہاں پر ہیں، حالانکہ وہ گھر میں موجود ہے، اولاد کے سامنے بیٹھے ہوئے ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں تو آفس میں ہوں، میں تو بازار میں ہوں۔ جب وہ ایسے جب یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اولاد کے اوپر سچ کے اثرات پڑیں گے، جھوٹ کے اثرات پڑیں گے؟ اولاد تو اس کو گناہ نہیں سمجھے گی، وہ سمجھے گی کہ ہمارے باپ جھوٹ بول رہا ہے، اگر اتنا بڑا گناہ ہوتا تو یہ باپ بھی جھوٹ نہ بولتا۔ تو سچ کے اثرات پڑتے ہیں اولادوں کے اوپر، اس لیے والدین خود سچ کے عادی ہوں، اولاد کے اوپر سچ کے اثرات پڑیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے اہل کو نماز کا حکم کیجئے۔ اہل کے اندر جہاں بیویاں داخل ہیں وہاں پر جو اس کی اولاد ہے وہ بھی داخل ہے۔ اپنے اولاد کو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرنا پڑے گا۔ وَأْمُرْ، یہ امر ہے، امر ہے، اور امر جو ہے وجوب کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ وجوب کا حکم کس کے اوپر لاگو ہو رہا ہے؟ جو گھر کا سرپرست ہے اس کے اوپر۔ ہمارے ہاں تو عام طور سے بات کہہ دی جاتی ہے یہ اس کی اپنی جو ہے وہ پرسنل زندگی ہے، پرسنل لائف ہے، مجھے اس میں دخل اندازی مناسب نہیں ہے۔ بھئی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ذمہ دار بنایا ہے، آپ کے اوپر تو واجب حکم لگایا ہے کہ آپ اپنے اولاد کے بارے میں نماز کا حکم کیجئے۔ آپ یہ کہہ کر کہاں سبق دوش ہو سکتے ہیں؟ عجیب بات یہ ہے کہ اولادیں جب دنیا کے کاروبار کے لیے، دنیا کے کام کاج کے لیے، دنیا کی پڑھائی کے لیے اگر وہ نافرمانی کا معاملہ کر رہے ہوں تو اولاد جو بھی طریقہ اختیار کرتے ہوں، سختی کا یا نرمی کا، پیار محبت سے یا کسی کے سمجھانے سے، جس طریقے سے بھی ہو، اپنی اولاد کو قائل کر کے چھوڑتے ہیں کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سامنے پیش کیا جاتا ہے اس وقت میں والدین کتنا آسان لفظ بول کر جان چھڑا دیتے ہیں کہ اس کی اپنی پرسنل لائف ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو مکلف بنایا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ۔ تو اس میں دوستو بھائیو، اپنی اولاد کو نماز کا حکم کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر فرما رہے تھے، دراز گوش پہ سوار تھے، آپ کے پیچھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ پیچھے سوار تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں انہیں نصیحت فرما رہے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، کہ جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے کوئی چیز مانگنی ہو تو کس سے مانگنی ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ بتلا رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو سکھانا کیسے ہے، کیا فرمایا؟ یا غلام فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنا ہو، اذا سألت فاسأل اللہ، جب تجھے مانگنا ہو تو کیا کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تو مدد طلب کرے تو کس سے مدد طلب کر؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کر، کسی اور سے مدد طلب نہیں کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کرنا۔ ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ سکھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت ساری نصیحتیں اس سفر کے اندر فرمائی ہیں۔ میں دوستو بھائیو، ہم اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں، ہم ان کی کیا تربیت کر رہے ہیں؟ ہم ان کو آخرت والا بنا رہے ہیں یا صرف دنیا کی ہی فکر کر رہے ہیں؟ میں آپ حضرات سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی فکر ان کی نہیں کرنی ہے، وہ بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنی اولاد کے بارے میں آخرت کی فکر سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور یہ چیز تو آپ ان کو بچپن سے ہی دیں گے تو پھر وہ بڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے مطیع فرما بردار بنیں گے۔ جب آپ بچپن سے ان کو چھوڑے رکھیں کہ 5 سال کا بچہ ہو تو آپ کہتے ہیں کہ بڑا ہو گیا ہے، اسکول پہنچانا ضروری ہے، کہ اب نہیں پڑھے گا تو پھر کب پڑھے گا؟ لیکن 15 سال کا ہو چکا ہوتا ہے، آپ کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنا ابھی چھوٹا ہے، نماز پڑھنا بڑا ہو کر نماز پڑھنا شروع کر دے گا۔ یہ کیسی تربیت ہے کہ جب آپ دنیا کے بارے میں تو ایسے فکر کرتے ہوں لیکن آخرت کے بارے میں فکر نہ ہو تو پھر قیامت کے دن آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو، ہم سب اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس میں دوستو بھائیو، ان چیزوں کی فکر کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف بنایا ان چیزوں کا۔ تو جیسے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ ہر ایک سے قیامت دن پوچھ ہوگی، اسی طرح ہر ایک والد سے اس کی اولاد کے بارے میں پوچھ ہوگی۔ جیسے اولاد سے پوچھ ہوگی اپنے والدین کے بارے میں، اس طرح والدین سے بھی پوچھ ہوگی انہوں نے اس کو، اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کا مطیع فرما بردار بنایا ہے کہ نہیں بنایا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح تربیت فرمائی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے آپ نے کیسے تربیت فرمائی ہے، یہ ساری کی ساری ان حضرات کی زندگیوں کو آپ کھول کر دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو کہ وہ حضرات کیسی فکر مندی کے ساتھ زندگی گزارنے والے تھے۔ بنیاد کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تربیت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانے کے لیے بیٹھے، وہ بھی ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے تو انہوں نے ہاتھ ادھر ادھر پھیرنا شروع کیا کھانے کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرما رہے ہیں بیٹا تو بسم اللہ پڑھ کے جب تو کھانا کھانا شروع کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، اور پھر فرمایا کل ما یلیک، جو تیری قریب کی جگہ ہے وہاں سے کھانا شروع کرو، اپنے آگے سے کھانا کھاؤ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرما رہے ہیں۔ اسی وجہ سے تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے دلوں کے اندر سنت کی اتنی عظمت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تربیت فرمائی تھی تو سنت کی عظمت بیٹھی ہوئی، جہاں بھی چلے جاتے تھے وہاں پر جا کر کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے، سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے تھے۔ ہمارے یہاں تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، سنت کو جہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہمارے مزاج کے خلاف معاملہ ہو وہاں سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرات صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کسی اور ملک میں تشریف لے گئے، وہاں قاصد کے طور پر وہاں پر دسترخوان پر کھانا ان کے سامنے پیش کیا گیا، عمرا بادشاہ وہ بھی سارے کے ساتھ دسترخوان پر شریک۔ ایک صحابی رسول کے ہاتھ سے نوالا نیچے گرا دسترخوان کے اوپر۔ اب حکم یہ ہے کہ جب ایک آدمی کے ہاتھ سے نوالا دسترخوان پہ گرا ہے تو دسترخوان پر اس نوالے کو کھا لینا چاہیے، صاف کر کھا لینا چاہیے، لیکن جو نوالا زمین پہ گرا ہے اس کے بارے میں نہیں کہا جا رہا، جو دسترخوان پہ گرا ہے کھا لینا چاہیے، یا جو منہ سے گرا ہے اسے بھی نہیں کھانا چاہیے، جو ہاتھ سے گرا ہے اسے کھانا چاہیے۔ اب انہوں نے نوالا اٹھانے لگے تو ایک اور شخص جو سامنے بیٹھے تھے انہوں نے اشارہ کیا کہ تم عمرا کی مجلس میں ہو اور ان مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اور وہاں اتنے بڑے شاہانہ کھانے پیش کیے جا رہے ہیں، اتنی وافر مقدار میں کھانے ہیں، تم یہ ایسا کام کر رہے ہو، تم یہ نوالا اٹھا رہے ہو۔ یہ فرمانے لگے ہم ان بے وقوفوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ نوالا اٹھایا اور کھایا۔ میں دوستو بھائیوں، جب ہمارے سامنے سنت کی عظمت ہو تو ہم کسی کی پرواہ نہ کریں، لیکن جب ہمارے سامنے یہ ہو کہ ہمارا مزاج یہ کہتا ہے، سنت یہ کہتی ہے، اپنے مزاج پہ چلنے والے ہو تو پھر اللہ کی طرف سے رحمتیں نہیں برسیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے سامنے جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی ہے جو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھائی ہے۔ اس لیے دوستو بھائیوں وہ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کی راحت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔